السلام علیکم طارق جمیل. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اسسٹ کرتا رہا اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری پروموشن ہو گئی اور میں اسسٹنٹ سے پروڈیوسر بن گیا. خوشی کی بات تھی. کچھ چھوٹے موٹے پروگرام کرتا رہا. ایک میں نے چاہا، میں نے مدبر رضوی صاحب ہمارے اسکرپٹ ایڈیٹر تھے، ان سے میں نے کہا مدبر صاحب ڈرامہ کرنا ہے جی کوئی. انہوں نے کوئی پرانا 25 منٹ کا ڈرامہ نکال کے دیا، مرزا ادیب کا لکھا ہوا. غالباً اس کا نام تھا معصوم، شاید یہی نام تھا. اس میں ایک بچہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں اور پھر آپریشن سے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے. بچوں کے لیے تھا وہ کوئی پرانا اسکرپٹ پڑا ہوا تھا، وہ نکال کے مجھے دیا. انہوں نے ہی مطلب سفارش کی پی ایم صاحب سے کہ یہ ایک پلے کروائیں اس سے. تو ظہیر خان صاحب، تو وہ میں نے کیا، وہ اچھا کیا، ٹھیک کیا. اور اس میں کوئی بڑی کاسٹ نہیں تھی. ایک تو بچہ تھا اس میں، اب مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کون بچہ تھا یا بچی تھی. تو اس کے بعد پھر مجھے کوئی اور پروگرامس میں کرتا رہا ہلکے پھلکے، اور دل میں وہ تڑپ تھی کہ میں نے ڈرامہ کرنا ہے. ان دنوں یہ ہر سینٹر پر یہ سلسلہ جو شروع کیا تھا نا لانگ پلیز کا، ایم این ایچ یعنی محمد نثار حسین صاحب نے، تو وہ پھر آگے بڑھ کر یوں ہوا کہ وہ پھر یہ طے پایا کہ ہر سینٹر جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر لانگ پلے کرے. تو ایک پلے کراچی کے حصے میں آ جاتا تھا، ایک پشاور کے، ایک کوئٹہ کے، ایک لاہور کے، اور ایک اسلام آباد کے. تو میں نے مطلب یہ جو میں چھوٹے موٹے کرتا رہا. ہاں، اس دوران پاکستانی ادب سال بسال، وہ ایک بڑا پروگرام میں نے کیا جس کی بڑی دھومیں مچیں اور لوگ آج تک یاد کرتے ہیں. تو میں نے ظہیر خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر کوئی لانگ پلے مجھے ایلوکیٹ کریں، میں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا. خیر وہ تھوڑی سی اس کے بعد انہوں نے کہا کرو کرو، یہ فلاں ڈیٹ والا جو ہے وہ تم کرو، آن ایئر جائے گا. اب میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کس سے کرواؤں. اس سے پہلے اگرچہ کاظم صاحب کے ہمراہ میری کئی ملاقاتیں شوکت تھانوی صاحب، شوکت صدیقی صاحب سے ہو چکی تھیں، جو کہ جانگلوس کے رائٹر تھے. اور اس دوران میں نے کام کیا تھا راحت کاظمی کے ساتھ، اور ہمارے اسد محمد خان صاحب بڑے پیارے ہمارے رائٹر ہیں. تو میں نے مدبر صاحب کہنے لگے کرنا کیا چاہتے ہو. میں نے کہا جی کوئی رائٹر بتائیں. تو اب میرے دل میں ایک عرصے سے ویسے بھی میرے یعنی روحانیت کی طرف اور تصوف کی طرف میرا جھکاؤ رہا ہے، اگرچہ کچا پکا. تو میں اکثر میوزک میں کافیاں اور یہ جو صوفیانہ کلام ہے بہت میرے دل کو بھاتا تھا. تو ان دنوں، بلکہ ان دنوں کیا عرصے سے مجھے آواز اچھی لگتی تھی، اور ان کی گائی ہوئی جو کافیاں ہیں، حامد علی بیلا ان کی مشہور تو وہ ہے نا، مائے نہیں میں کنوں آکھ درد وچھوڑے دا حال، شاہ حسین صاحب کی کافی. لیکن ان کی ایک اور گائی ہوئی چیز ہے جو صوفیانہ کلام ہے، وہ ہے ندیوں پار رانجھڑ دا تھانا کیتا کول ضروری جانا منتاں کراں ملا دے نال. ندیوں پار رانجھڑ دا تھانا، ندیوں پار رانجھڑ
نیو لالیا بے پرواہ دے نال اس دین دنی دے شاہ دے نال ندیوں پار رانجن دا تھانا کیتا قول ضروری جانا منتاں کراں ملا دے نال نیو لالیا بے پرواہ دے نال لال ابے پرواز نا اس دین دنی دے شاد نال اس دین دنی دے شاد نال یہ میں سنا کرتا تھا بہت زیادہ. خیر یہی ذہن میں گردش کرتا رہا اور مجھے بہرحال مدبر صاحب نے کہا کاشمیری صاحب کے پاس جاؤ ان کو فون کرو اور ان سے لکھوا لو. میں نے فون کیا کاشمیری صاحب پچھلے پروگرام میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. انہوں نے بڑی شفقت اور محبت سے مجھے کہا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. خیر جی میں ان کے گھر پہنچا. صدر میں ایک اپارٹمنٹ میں وہ رہتے تھے, پرانی طرز کی بلڈنگ اب بھی موجود ہے, لکڑی کے زینہ تھا اس کا اور بہت پرانی, کچھ 100 سال پرانا, اور اس میں وہ رہائش پذیر تھے. میں پہنچا اور وہ کہنے لگے کیا لکھ دوں پھر بتاؤ. مجھے اور تو کچھ نہ سوچا. میں نے کہا جی اس طرح بات ہے کہ یہ جو حامد علی بیلہ کا جو یہ صوفیانہ کلام اور گایا ہوا ہے یہ مجھے بہت ہانٹ کرتا ہے. اس پر بیس کرتا ہے, کوئی تصوف پر بیس کرتی ہوئی چیز جو ہے وہ ہم بنانا چاہتے ہیں, یعنی میں بنانا چاہتا ہوں. تو اس بارے میں کہنے لگے نہیں کچھ ہنٹ تو دو نا. اب فوری طور پہ میرے سمجھ میں کچھ نہ آیا, لیکن اپنا ایک آئیڈیا میں نے ان کے سامنے پیش کیا. میں نے کہا حمید صاحب ایسا ہے کہ کچھ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو کائنات اور دنیا ہے یہ بیک وقت دو چیزوں کو ساتھ لے لے کر چل رہی ہے. ایک یہ فزیکل ورلڈ ہے, مادی دنیا جسے ہم کہتے ہیں. ایک میٹا فزیکل ورلڈ ہے جسے روحانی دنیا ہم کہتے ہیں. انسان کے اندر یہ مادی دنیا کا احساس اور اس میں موجودگی بھی موجود ہے, اور انسان کے اندر روحانیت کی طرف بھی رغبت موجود ہے. تو ان سے میں نے عرض کیا, میں نے کہا حمید صاحب مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ زندگی جو اللہ پاک نے بنائی ہے, یہ زندگی جو ابتدا ہوئی ہے اور چلتی جا رہی ہے, ہماری مثال گویا ایک لمبی زنجیر میں کڑی کی طرح ہے. اور ایک زنجیر ایسی ہو جس کی ایک کڑی سونے کی ہو, ایک چاندی کی ہو, ایک سونے کی ہو, ایک چاندی کی ہو, یہ کوئی ویسی زنجیر ہے. اور کہنے لگے کہ کیا مطلب تمہارا سونے چاندی سے؟ میں نے کہا سر مطلب یہ ہے میرا, یعنی یہ ایک عجیب سا میرے ذہن میں ہے کہ یہ جو کڑی سے کڑی مل رہی ہے یہ ہمارا, یعنی یہ جو نسل چل رہی ہے, ایک دادا ہوتا ہے پھر پوتا ہوتا ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک سربراہ ہے, اس کی اولاد ہے, پھر اس کی اولاد ہے, پھر اس کی اولاد ہے, پھر اس کی اولاد ہے. یہ ہر اولاد ایک کڑی ہے, اور اس کڑی میں ایک کڑی روحانیت کی آ جاتی ہے, ایک مادیت کی, ایک روحانیت کی, ایک مادیت کی. یعنی اگر میں نے اپنا ذہن ان کے سامنے رکھا کہ یعنی اگر یہ ایک فرد روحانیت کی طرف ہے اور تصوف کی طرف ہے اور فقر میں زندگی گزار رہا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی, تو اولاد جو ہے اس میں, یہ میرا خیال تھا
اولاد جو ہے اس میں مادیت کا ایلیمنٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور روحانیت کا ایلیمنٹ کم ہو جاتا ہے، اور یہ پھر آگے چل کر یعنی اس کی اولاد میں روحانیت کا ایلیمنٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور مادیت کا ایلیمنٹ کم ہو جاتا ہے، اور یوں کڑی سے کڑی ملتے ہوئے روحانیت مادیت، تصوف دنیاوی زندگی، فقر دنیاوی زندگی، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح کی کوئی دادا پوتے کی کوئی کہانی ہو اور بیچ کی جو کڑی ہے وہ بیٹے کی ہو، اور اس طرح کچھ بن دیں آپ۔ یہ ابتدائی بات چیت ہوئی، آپ دیکھیں نا اس طرح ایک خیال جو ہے ذہن میں آیا، اور اس کو میں نے اپنے رائٹر کے سامنے پیش کیا، اور رائٹر بھی میں ایک جونیئر ڈائریکٹر، اور رائٹر سینئر موسٹ، آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کراچی ٹی وی کے پہلے اسکرپٹ رائٹر تھے، پہلا اسکرپٹ انہی کا آن ایئر گیا۔ آج یہیں تک، کل آگے بڑھائیں گے بات کو کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کر دیجئے، راز میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔